ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. گرامی قدر صدر اجتماع، سرمایہ افتخار، معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، داعیان دین و ملت، عفت مآب خواتین اسلام، یقیناً ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ مدرسہ دار التوحید دلبنات کا یہ عظیم الشان اجتماع جلوہ گر ہے، جہاں کتاب و سنت کے خوشنما پھول کھل رہے ہیں، ایمان و عمل میں بہار آ رہی ہے، اور ہر طرف سے توحید و سنت کے شادیانے بج رہے ہیں کہ ہر ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کے ہیں سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس بات پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو خیر اور بھلائی کا سرچشمہ ہماری اس بستی کے اندر جاری اور ساری ہے، اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ انسان کی وفات کے بعد جن چیزوں کا ثواب ملتا ہے ان میں سے علم کی نشر و اشاعت ہے۔ نمبر 1 علم کی نشر و اشاعت، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی ثابت شدہ حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله من بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه الى آخر الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب اسے ملتا ہے ان میں پہلے نمبر پر علم کی نشر و اشاعت ہے، اور علم سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور صحابہ کا فہم۔ اسی کے ہم ترجمان ہیں اور اسی کے ہم پاسمان ہیں، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ بلکہ دوسری حدیث صحیح مسلم کی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة جاریہ وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے، جن میں سے صدقہ جاریہ، اگر کسی نے مدرسہ بنا دیا، مسجد بنوا دی، کوئی مسافر خانہ بنوایا، خیر اور بھلائی کا کوئی کام کیا جس کا فائدہ پہنچ رہا ہے لوگوں کو، تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور یا نفع بخش علم، قرآن و سنت کا علم، توحید کا علم، صحابہ کے فہم کا علم، یہ بہت عظیم کام ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم نے اور آپ نے یہ کام کیا تو نہ صرف یہ کہ یہ بستی روشن ہوگی، بلکہ اس کا نور پھیلتا چلا جائے گا، اور لوگوں کے دلوں میں ایمان و عمل کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔ جس جہالت کی بات ہمارے دوست نے بتائی ہے، اس جہالت کی ضد یہ علم ہے، اور یہ علم اللہ رب العالمین کی عظیم ترین امانت ہے، جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس کے متحمل ہوتے ہیں، جو اس لائق ہوتے ہیں، جو کوششیں کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ دنیا میں انسان پہاڑ کی چوٹیوں پر چلا جائے، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چلا جائے، برمودا ٹرینگل کا پتہ لگا لے، لیکن علم کی نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اللہ جس کو چنتا ہے اللہ اسی کو عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے شرط ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ قال فضیل بن عیاض رحمہ اللہ الذین جاہدوا فی طلب العلم الشرعی، یعنی جو اللہ کی راہ میں، علم کی راہ میں محنت کریں گے، مشقت کریں گے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اپنی راستوں کو ان کے لیے کھول دے گا۔ لیکن واضح ہو کہ علم شرعی کی بنیاد خالص توحید پر ہے، جس توحید پر تقریر آپ نے طالبہ کی سنی اور محبت رسول کی سے متعلق جو والہانہ انداز میں جو بیان آپ نے سنا، یہ پہلی منزل ہے۔ لیکن
مکتب عشق کا دیکھا یہ نرالا دستور، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا۔ ہمیں بہت آگے جانا ہے، ہمیں بڑی کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے اور آپ نے اخلاص کے ساتھ اس مدرسے کے لیے کوششیں کی، محنتیں کی، تو اللہ رب العالمین پوری بستی پر ہی نہیں بلکہ پورے علاقے پر رحم و کرم فرمائے گا۔ ہم نے بعض مشائخ سے سنا کہ جہاں جہاں دینی ادارے قائم ہوتے ہیں اللہ اس پورے علاقے کو اپنے عذاب سے محفوظ فرماتا ہے، اپنے غضب سے دور رکھتا ہے۔ میں نے حیرت کی آخر اس کی دلیل کیا ہوگی؟ مجھے چند دلیلیں ملی جن میں سے یہ دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بعملہ لم یسرع به نسبہ، رواہ مسلم۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یا دوسری حدیث ہے ما قعد قوم مقعدا ما قعد قوم مقعدا يذكرون الله الا نزل عليهم السكينه الى اخر الحديث۔ مسجد میں ہو تو اور بہتر ہے، یا کسی بھی مقام پر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہو، اللہ کے کلام کی تلاوت سے لوگوں کے دلوں کو گرمایا جائے، قرآن و سنت کا درس دیا جائے، تو اللہ رب العالمین کے پہلا انعام یہ ہوگا الا نزل عليهم السكينه، اللہ ڈپریشن کا شکار نہیں کرے گا، قلبی سکون حاصل ہوگا۔ آج دنیا کے اندر لوگ بے شمار قسم کے لوگ ہیں جو ڈپریشن کے شکار ہیں۔ یورپ کے اندر کم سے کم سال میں 1 ملین سے زیادہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، 5 ملین لوگ خودکشی کی کوششیں کرتے ہیں، دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ڈپریشن کا علاج ان کے پاس نہیں ہے۔ دلوں میں جو آگ لگی ہے وہ آگ پیسے سے تھوڑی نہ بجھے گی، وہ آگ تو بجھے گی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن و سنت سے بجھے گی۔ تو یہ اللہ سکون عطا فرمائے گا، امن عطا فرمائے گا، شانتی عطا فرمائے گا۔ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی۔ جس طرح آسمان میں بادل چھاتا ہے تو کیا ہے، ہم آسمان میں بادل کی وجہ سے سورج کو نہیں دیکھتے، کیونکہ بادل ہمارے درمیان اور سورج کے درمیان حائل ہے، بادل ہمارے درمیان اور آسمان کے درمیان حائل ہے۔ اللہ کی رحمت جب آپ کو ڈھانپ لے گی، اللہ شیطانوں کو اندھا کر دے گا، بہرا کر دے گا، کیونکہ ذکر الہی کی عظیم ترین شکل ہے جس کا تذکرہ حارث شہری کی اس حدیث میں جسے امام ترمذی نے روایت کیا، حضرت یحییٰ بن زکریا کو اللہ نے حکم دیا، ان اللہ امر یحییٰ بن زکریا بخمس کلمات لیعمل بها ویأمر بنی اسرائیل ان یعملوا بها الى آخر الحدیث۔ اللہ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتیں بتائی کہ خود بھی اس پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی اس کی کیا کریں، تعلیم دیں۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، یہ قرآن کی تلاوت کی اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، اللہ اکبر، ذکر کی اعلیٰ قسم قرآن کی تلاوت، کہ یہ علم کی مجلسیں یہ اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، کہ یہ تسبیح و تہلیل یہ اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ علم کی مجلس اور علم دین کا حصول اللہ کی یاد کی سب سے عظیم ترین شکل ہے۔ اسی لیے امام البانی نے اس روایت کی توثیق فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو۔ جنت کا باغ، اللہ اکبر، جبکہ اللہ کے پاس ہے جنت، 7ویں آسمان کے اوپر ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ نے جنت کا ایک نمونہ رکھا ہے، دنیاوی جنت ہے، روحانیت ہے، کا ایک عظیم مظہر ہے۔ جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، جنت کا باغ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حلق الذکر، ذکر کی مجلسیں، ذکر کی مجلس سے مراد تسبیح 1000 دانہ کی گردش نہیں ہے، کنکر پر تسبیح پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ذکر کی مجلس سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں ہی مجالس العلم، یہ مجالس الحلال والحرام، یہ علم کی مجلسیں قائم کرنا، یہ جنت کا باغ ہے، جنت کا باغ ہے، یہ امن و سلامتی کا مظہر ہے۔ لہذا اللہ کی رحمت کو لانا ہے تو آپ ان مدارس میں اپنا وقت لگائیے، اپنا پیسہ لگائیے، اور کم سے کم ان کے لیے دعائیں کیجیے،
اس لیے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی تعلیم دی کہ ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے، اسی طرح ہم پر یہ بھی فرض ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ آگ دنیا کی آگ ہلکی ہے اس کے مقابلے میں، نارکم ھذی یوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جہنم، یہ آگ جس کو انسان دنیا میں جلاتا ہے یہ جہنم کی آگ کے 70 حصے میں کا ایک حصہ ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ پر 69 ڈگری کا ریٹ بڑھا دی گئی۔ کیسے بچیں گے؟ بچنے کا بہترین موقع ہے ہمارے لیے، گولڈن چانس ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تفسیر کرتے ہیں علموا انفسکم اہلیکم الخیر، جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ یہ پہچانو کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، خود بھی علم حاصل کرو اور اپنے بال بچوں کو بھی تعلیم دو، یہ جہنم کی آگ سے نجات۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تفسیر کی کہ اللہ کے احکام پر عمل کرو۔ کیسے عمل کرو گے بھائی؟ حلال حرام میں تمیز کیسے کرو گے؟ شرک و بدعت میں تمیز کیسے کرو گے؟ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، شرک کے مختلف مظاہر امت میں پائے جا رہے ہیں۔ الشرک فی هذه الامه اخفى من دبیب النمل على صفات سوداء فی ظلمۃ الليل، صحیح الجامع۔ رات کے اندھیرے میں چکنے پتھر پر، رات کا اندھیرا ہے اور پتھر بھی چکنا ہے، رات کے اندھیرے میں چکنے پتھر پر جس طرح چیونٹی چلتی ہے اس سے بھی ہلکے انداز میں میری امت میں شرک داخل ہو جائے گا۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ شیخ اگر آپ نہیں آتے تو پروگرام نہیں ہوتا، کیا یہ شرک کی یہ قسم نہیں ہے؟ شرک اصغر نہیں ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں وَأَن تَجْعَلُوا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے لولا الکلب لاتانا اللصوص، اگر کتے نہیں ہوتے یا کتا نہیں ہوتا تو چور آ جاتا، تو یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ ہم کب سیکھیں گے؟ ہم یہ سوئٹ پوائزن ہے۔ ابھی میں نے آپ کے بچے کے گردن میں دیکھا کہ کڑا پہنے ہوا ہے، کسی کو فکر نہیں ہے، مجمع میں بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے، کیا یہی ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا کا کیا مطلب ہے؟ توحید کی تعلیم ہم نہیں دے رہے ہیں۔ ابھی میں نے 10 سال کے بچے سے پوچھا، 12 سال کے بچے سے امتحان لے آنے کے بعد کہ آخر کیا پڑھا ہے؟ واللہ العظیم ابھی عصر کے بعد پوچھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یاد نہیں، ایک کو نہیں بلکہ 2 کی بات۔ تو یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا بہترین موقع ہے، اللہ کی رحمت کے اسباب کا اہم ترین ذریعہ ہے کہ ہم ان مدارس کو قوت دیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اگر اخلاص ہے اللہ کے ساتھ، نیتوں میں اخلاص ہے اور عمل سنت کے مطابق ہے اور بندوں کے ساتھ بھلائی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے ہموار کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں قوت عطا فرمائے گا۔ آپ اسلامی تاریخ کو دیکھ جائیے، دنیا میں دنیا کے پردے پر بڑی بڑی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن جب تک مدرسے نہیں تھے اس ملک میں خیر نہیں تھا، اس ملک میں بھلائی نہیں تھی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سوویت یونین نے 70 سال میں زوال پذیری کا شکار ہو کر اپنا وجود مٹا دیا، سوویت یونین ختم ہو گیا، جہاں نمازوں پر، اذکار پر، دعاؤں پہ پابندی تھی۔ لیکن ہم نے ان بھائیوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور ہمارے شیخ عبدالحفیظ بھی جانتے ہیں، ہمارے کلاس میں وہ بچے بھی تھے جو سوویت یونین کے زوال سے پہلے بند مدرسوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، بند کمروں میں تعلیم حاصل کی تھی، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اسی قرآن و سنت کی برکت اور تعلیم کی برکت کہ اللہ رب العالمین نے ان کو فلاحیاب کیا، کامیاب کیا۔ اگر اس ملک کی سلامتی چاہتے ہو، اس ملک کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہو، ان حلقات کو، ان مدرسوں کو اور ان تعلیم گاہوں کو قائم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، اللہ کے غضب اور غصے کو دور کرنے والی چیز ہے۔ اور خاص طور سے بچیوں کی تعلیم سے متعلق مختصر باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح بچوں کی تعلیم کی اہمیت ہے اسی طرح بچیوں کی تعلیم کی بھی اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں صحابہ کرام کو آپ تعلیم دیا کرتے تھے، وہی صحابیات کے لیے بھی درس کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، باب هل يجعل للناس يوما على حدة في العلم. یہ باب اس بیان میں ہے کہ عورتوں کے لیے بھی ایک خاص دن متعین کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی یہ شکایت سنی، غلبنا الرجال، مرد غالب آ گئے، اجعل لنا یوما من نفسک، ہمارے لیے ایک دن متعین کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقام اور وقت متعین کیا، اور آپ نے ان کو بھی درس دیا. ان کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے، ان کو بھی درس کی ضرورت ہے. اور آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی، انہی میں سے جو باتیں بیان کی ان میں سے یہ، ما من کن امرأة تقدم لها ثلاثة من الولد الا كانوا لها حجابا من النار. تم میں سے جس عورت نے 3 بچے پہلے پیش کر دیے، یعنی جن کے 3 بچے فوت ہو گئے اور ان کی موت پر صبر کیا، یہ بچے یا یہ بچیاں جہنم سے آڑ اور پردہ بنیں گی. یہ صبر کب آئے گا؟ جب ایمان ہوگا تب نا، علم ہوگا تب نا. ایک صحابیہ نے سوال کیا اگر 3 نہیں 2 ہو تو کہا 2 بھی ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی درس دیا، ان کی بھی تربیت فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابیات کی فضیلت بیان فرمائی ہے جنہوں نے علم کے میدان میں ترقی کی ہے. کملت من الرجال کثیر ولم یکن من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون وفضل عائشۃ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. مردوں میں بڑے بڑے باکمال پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں چند عورتیں باکمال پیدا ہوئیں جن میں مریم بنت عمران ہیں. اللہ نے جس طرح ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، جس طرح اللہ نے آدم کو اور نوح کو، اور جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام اور ان کی آل کو اور ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو چنا، اسی طرح اللہ نے خطاب کیا حضرت مریم کو، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاک علی نساء العالمین. اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ نے تجھے پاک کیا ہے، کائنات کی عورتوں پر فضیلت دی ہے. یہ حضرت مریم جنہوں نے اللہ کی عبادت کی، اگر علم نہیں ہوتا تو کیسے عبادت کرتے؟ علم نہیں ہوتا تو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا؟ اور آپ نے فرمایا آسیہ جو فرعون دنیا کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ تھا، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے علم کے ساتھ ایمان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر اپنی ایمان کی استقامت کا اظہار کیا کہ اللہ نے حضرت آسیہ کے ایمان کی حفاظت نہیں کی. کوئی ملک حفاظت نہیں کر سکتا بقول ابو الکلام کے آزاد کے رحمت اللہ علیہ. کاغذ کے پرزوں پر لکھے ہوئے قانون تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، ایمان کی بنیاد پر حفاظت ہوگی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور ایمان کی حفاظت کے بہترین ذریعے یہ مدارس ہیں، یہ تربیت گاہیں ہیں. حضرت آسیہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، آسیہ اور فرعون کی بیوی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ وہ آسیہ رضی اللہ عنہا جن کے بارے میں ابو ہریرہ کی حدیث، ان فرعون اوتد لامرأة 4 اوتاد في يديها وفي رجليها فكانوا اذا تفرقوا عنها اضلت عليها الملائكة. فرعون اور اس کے لاؤ لشکر مل کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے دونوں ہاتھ میں اور دونوں پاؤں میں کیل گاڑتے تھے، میخیں گاڑ دی تاکہ دین سے ہٹ جائیں. لیکن یہ ایمان تھا، یہ علم کی برکت تھی. حضرت آسیہ ثابت قدم رہی. اور سلسلہ حدیث صحیحہ کے الفاظ ہیں، حضرت آسیہ نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ فکشف لها عن بیتها فی الجنہ. اللہ اکبر. حضرت آسیہ نے دعا کی، اللہ دنیا کی نعمتیں چھن گئی، دنیا کا آرام ہم سے ختم ہو گیا، یہ محلات ہم سے ختم ہو گئے، اے اللہ ہمارے لیے جنت میں ایک محل بنا دے. وہ دنیا کی عورت تھی حضرت آسیہ. اللہ نے پردہ ہٹایا اور حضرت آسیہ نے اپنی آنکھوں سے دنیا میں جنت دیکھ لی. یہ سعادت کسی کو نہیں ملا ہے. اگر انبیاء کے بعد اگر کسی کو ملا ہے تو حضرت آسیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اسی طرح آپ نے فرمایا فضل عائشۃ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسا کہ عرب کا ایک مشہور اور سب سے لذیذ کھانا سرید کھانا ہے. سب سے لذیذ کھانا، قیمتی کھانا ہے.
جس طرح سرید کھانے کو تمام کھانوں پر، اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کو تمام عورتوں میں فضیلت ہے. اس لیے امام زہری نے افقہ نساء هذه الامہ کہا، اس امت کی سب سے بڑی فقیہ ہے. اللہ اکبر. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جن بچیوں کی تعلیم کا اہتمام ہے اور جس کی اعلیٰ عظیم ترین شکل ہمارے شیخ، ہمارے عزیز، ہمارے محترم عبد الحفیظ عمری حفظہ اللہ اور ان کے رفقا نے جو ہمچال میں قائم کیا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں سے بچیاں پڑھ پڑھ کے جہاں جہاں گئیں کس طرح شرک و بدعت ختم ہو گئے، کس طرح تعویذ گنڈے دور ہو گئے، کس طرح معاشرے میں انقلاب آیا، کس طرح لوگوں نے توبہ کیا. میں جانتا ہوں ایک عورت اکیلے پورے گھر کو ہی نہیں بدلتی بلکہ پورے محلے اور سماج کو بدل سکتی ہے. عربی شاعر، عربی کا ایک مقولہ ہے، وراء کل رجل عظیم امرأ، ہر با کمال انسان کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہم رول ہے. اس لیے اس تعلیم کے اوپر ہم آپ کو مبارکبادی دیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی بڑا ادارہ اگر نہیں بھی قائم کریں تو آپ پختہ تعلیم دیجیے. ہمارے محترم نے جو نصاب تعلیم متعین کیا ہے، عقیدے کا بیان، فقہ کا بیان، یہ مختلف ابواب سے متعلق جو علمی معلومات انہوں نے جمع کی ہے، شیخ عبد الحفیظ جو یہاں موجود ہے، میں نے ان کتابوں کو پڑھا ہے، میں نے اس سے استفادہ کیا ہے. میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں بڑی بڑی ضخیم کتابوں میں جو باتیں نہیں ملیں گی وہ الحمدللہ آپ کو اس نصاب تعلیم میں اور آپ کو ان کتابوں میں ملیں گی. لہذا ایک گولڈن چانس ہے، بہترین موقع ہے کہ ان بچیوں کو پختہ تعلیم دی جائے، ان بچیوں کے ساتھ ان بچوں کو بھی پختہ تعلیم دی جائے، اس لیے کہ یہ بچیاں جہنم سے آڑ اور پردہ بنیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین وضم اصابعہ. جس نے دو بچیوں کی تربیت کی، کیسے تربیت ہوگی بھائی؟ بغیر علم کے کیسے تربیت ہوگی؟ بغیر اخلاق کے کیسے تربیت ہوگی؟ جس نے دو بچیوں کی تربیت کی یعنی ان کو تعلیم سے سنوارا، تربیت سے سنوارا، بالغ ہوگی، ان کی شادی کر دی، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے جیسے دونوں انگلی آپ نے اشارہ کیا، شہادت کی انگلی اور یہ درمیانی انگلی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بنیں گے. اللہ اکبر ان بچیوں کی تربیت پر. لیکن اس کے برخلاف اگر یہ موبائل دیا ہم نے بچوں کو تو یاد رکھیے یہ آگ ہے، آگ سے گھر میں آگ لگتی ہے، موبائل سے ایمان میں آگ لگتی ہے، اخلاق میں آگ لگتی ہے، عقیدے میں آگ لگتی ہے. یہ آگ سے کھانا بھی بنتا ہے اور تھوڑی سی غفلت ہو جائے تو آگ بھی لگ جاتی ہے. لہذا ان موبائل کے فتنے سے اپنے بچے اور بچیوں کو محفوظ کیجیے. نمبر 1. نمبر 2 اس بات کو یاد رکھیے ان اللہ سائل کل راع عما استرعى حفظ ذلك من ضيع. جس طریقے سے آپ قوم کے ذمہ دار ہو، محلے کے ذمہ دار ہو، اسکول کے ادھیاپک ہو یا پرنسپل ہو یا گھر کے ذمہ دار ہو، ہر ایک سے اللہ اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے سوال کرے گا. ما من راع الا يسأل يوم القيامة هل اقام امر الله مضاعه. ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ما من امیر يلي 10 من المسلمين الا جاء مغلولا يوم القيامة يكفه العدل او يوبقه الجور. صحیح الترغیب. 10 آدمی پر بھی ذمہ دار ہو، 10 آدمی پر بھی آپ ذمہ دار ہیں. قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے، اس حال میں وہ آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کے گردن سے بندھا ہوگا. اگر اس نے اپنی ذمہ داری ادا کی، عدل و انصاف قائم کیا تو اللہ آزاد کر دے گا. لیکن اگر اس نے ناانصافی کی، ظلم کیا تو یہ ظلم اسے تباہ و برباد کر دے گا. میں یہ واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں اگر ہم نے ان بچیوں کو یوں ہی چھوڑ دیا اور انہی چیتوں اور انہی درندوں کے حوالے کر دیا، مخلوط تعلیم کے حوالے کر دیا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے. آپ اپنی بچیوں کو درندوں کے حوالے کر دو، ان چیتوں کے حوالے کر دو، ان شیطانوں کے حوالے کر دو، شاپنگ سینٹر کی زینت بنا دو، پارکوں کی زینت بناؤ اور کہو کہ اللہ ہماری بچی کو ہدایت دے. یہ تو استہزاء باللہ ہے، یہ تو مذاق ہے. اس لیے اس بات کو یاد رکھیے کہ جس طرح مشرک پر جنت حرام ہے، مشرک پر جنت حرام ہے، اسی طرح جس نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کی اور گھر کے ماحول کو نہیں سنوارا تو اللہ نے اس پر بھی جنت حرام کر دی ہے. فرق یہ ہے کہ مشرک ہمیشہ
جہنم میں رہے گا، لیکن یہ مجرم جہنم میں جلنے کے بعد اللہ کی مشیت سے جنت میں جائے گا۔ حدیث ہے، معقل بن یسار اپنی موت کے وقت فرما رہے ہیں، مسلم شریف کتاب الامارہ اور بخاری شریف کتاب الاحکام اور دیگر کتب حدیث میں ہے، موت کا وقت ہے، وفات ہے، کہا واللہ لو علمت لو ان لی حیات ما حدثتک، اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ زندگی کے ایام میرے باقی ہیں تو میں ابھی یہ حدیث بیان نہیں کرتا، لیکن موت کی نشانی شروع ہے، اور جو آدمی قرآن و سنت کی خدمت کرتا ہے اللہ موت کے وقت بھی اس کے چہرے پر رونق عطا فرماتا ہے، موت کے وقت بھی اللہ استقامت نصیب فرماتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله الجنة، جس آدمی کو اللہ نے قوم کا ذمہ دار بنایا، محلے کا ذمہ دار بنایا، یا بچوں کا ذمہ دار بنایا، یا گھر کا ذمہ دار بنایا، اگر اس نے اس غش سے کام لیا، خیانت سے کام لیا، فراڈ سے کام لیا، اس نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کی، اہمال سے کام لیا، غفلت سے کام لیا، جیسا کہ میں نے اس حدیث کی تشریح مسجد نبی میں استادنا الجلیل علامۃ القسیم محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے سنا، اس زمانے میں کہ انٹرنیٹ لا کر کے دے دیا، فیس بک انٹرنیٹ ان کے سامنے پیش کر دیا، یا ان کے سامنے گانے اور میوزک پیش کر دیا، یہ شیخ تشریح کر رہے تھے، تو اللہ نے ایسے والدین پر اور ایسے ذمہ داروں پر یقیناً اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ اس کے لیے تیار ہے؟ نہیں ہے۔ تو آج جو شکایت ہے کہ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کا ظلم ہے، موبائل کا ظلم ہے، پوری دنیا میں عالمی سازش ہو رہی ہے، انڈر گراؤنڈ پلاننگ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے ان کی عورتوں کو برباد کیا جائے، زیر زمین سازشیں ہو رہی ہے۔ اور آپ دور مت جائیے، ہم نے شیخی کے ساتھ پڑھی ہے یہ تفسیر، اور امام طبری نے یہ روایت کیا ہے، اور میں نے اسی کلیت قرآن میں پڑھا، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اس آیت کی تفسیر میں سالار مفسرین محمد بن جریر الطبری فرماتے ہیں، یہود و نصارہ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں کوشش کی کہ مسلمانوں کو زناکار بنا دیں، فحاشی پھیلا دیں، عریانیت پھیلا دیں، شہوات کے فتنے میں مبتلا کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے تمہاری توبہ قبول کرے، اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دینا چاہتا ہے، لیکن یہ شہوات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں تم کو دین سے پھیر دیں، زناکاری فحاشی مبتلا کر دیں۔ آج مسلم اور لڑکیوں کو رغلایا جاتا ہے، کہیں جادوگری کے ذریعے، کہیں لالچ دے کر، کہیں سلام کے ذریعے، ان کے سارے ایجنڈے ہیں۔ میں 20-25 سال پہلے پڑھا ہوں، یہ تو اب کی بات ہے، یہ ساری باتیں ایک طرف ہے، لیکن اصل سبب وہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر اپنی اصلاح کو لازم پکڑ لو، قوا انفسکم اہلیکم نارا کی ذمہ داری کو ادا کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، آسمان اور زمین کی تمام طاقتیں مل جائیں، ساری مخلوق جمع ہو جائے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، ان کی سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان کو عقیدہ تو سکھاؤ، ان کو کتاب التوحید تو پڑھاؤ۔ شیخ عبدالعزیز فرح ہمارے استاد شیخ کی بھی استاد ہیں، اور میں آپ کو یہ واضح بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا، لیکن سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ انہوں نے طلبہ کی ٹیم تیار کی، ان مدرسوں کے اندر ان بچوں کو پڑھایا، اور تعلیم بالغان کا بھی اہتمام کیا، بچیوں کی تعلیم کا بھی اہتمام کیا۔ کہا شیخ عبدالعزیز فرح نے بہت سے ایسے لوگ جن کو نہ دیکھ کر پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، انہی تعلیم کی برکتوں سے کسی نے قرآن یاد کر لیا، کسی نے کتاب التوحید یاد کر لی، کسی نے اصول الثلاثہ یاد کر لی، کسی نے قواعد اربعہ یاد کر لیا۔ یہ تو شیخ کی بات ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے۔ ابہا کا ایک آدمی ملا مجھے جس کی عمر 80 سال نہیں ہوگی، بالکل بوڑھا، اور میں اس کے یہاں قرآن پڑھاتا تھا، اس کے گھر میں، یعنی اس کے رشتہ دار کے یہاں۔ اس نے کہا کہ سعودیہ میں ایک زمانہ میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں کوئی جمعہ پڑھانے والا نہیں ہوتا تھا، جمعہ پڑھانے والا، ہم لوگ ظہر پڑھتے تھے،
ہم نے کہا چچا ظہر پڑھتے تھے کیوں؟ کہا کہ عالم ہی نہیں تھے. تو ہم نے کہا آپ کیا کرتے تھے؟ ہم کہا کہ مجھ کو یاد تھی سورہ قاف تو میں سورہ قاف پڑھ دیتا تھا. میں نے کہا سورہ قاف کیسے پڑھتے تھے؟ سیدھے سورہ قاف پڑھ دیتے تھے یا خطبے میں مسنونہ پڑھتے تھے؟ یعنی الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف القرآن المجید پڑھتے تھے یا سیدھے اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے صرف سورہ قاف پڑھ دیتے تھے؟ کہا الحمدللہ خود وہی مسنونہ کیا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. لیکن اسی تعلیم کی برکت اور اسی سلسلے کی کڑی کی برکت تھی کہ کسی زمانے میں ہندوستان علم کا مرکز تھا, کوفہ بصرہ علم کا مرکز تھا, یمن کی طرف لوگ سفر کر کے جاتے تھے. آج پوری دنیا میں سب سے بڑا علم کا مرکز کیا ہے بھائی؟ سعودی عربیہ ہے. حفاظ حدیث کہاں ہیں؟ مردوں کے ساتھ بڑی بڑی عورتیں دکاترہ بن رہی ہیں, حافظات حدیث بن رہی ہیں. یہ سب اسی توحید و سنت کی برکت ہے, خالص توحید کی برکت ہے, سنت کی برکت ہے, سلف کے منہج کی برکت ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بچیوں کے اندر جو بغاوت ہے والدین سے یا غیروں کے ساتھ جو جا رہی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ خود بے دین ہے. اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلوم علی رقص الاولاد. گھر کا آنر اگر سنگر ہوگا, عربی شاعر کہتا ہے گھر کا آنر کیا ہوگا؟ سنگر ہوگا تو اس کے بچے کم سے کم کیا ہوں گے؟ ڈانسر ہوں گے. دیکھ لیجیے وہ چھوٹا بچہ بھی موبائل سے کھیل رہا ہے جی, کیا تربیت کی آپ نے؟ تو اگر آپ تھوڑے خراب ہوں گے آپ کے بچے زیادہ خراب ہوں گے. نمبر ایک. نمبر دو, ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ بچیوں کو جب تک کہ 20 سال 25 سال نہ ہو جائے ان کو پردے کی تعلیم نہیں دیتے. نہیں, بچیوں کو پہلے سے ہی پردے کی تعلیم دو, اخلاقیات کی تعلیم دو. بچوں کی تعلیم الگ, بچیوں کی تعلیم الگ. اختلاط کو ختم کرو. آپ کو معلوم ہے دہلی یونیورسٹی کے اندر جب چند طالبات کے ساتھ بچیوں کے ساتھ چھیڑخانی ہوئی, دہلی یونیورسٹی کی بچیوں نے مطالبہ کیا ہماری تعلیم الگ کی جائے, ہمارا گیٹ الگ کیا جائے. آپ کو معلوم اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر بہت سے یورپ ملکوں میں مخلوط تعلیم کو ختم کر دیا گیا ہے. بچیوں کی تعلیم الگ, بچوں کی تعلیم الگ ہو رہی ہے. لہذا اس اختلاط کو ختم کرو. اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنی لڑکی کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا, پوچھے گا انجینئر کیوں نہیں بنایا, لیکن اللہ آپ سے سوال کرے گا. اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ تو نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم کیوں نہیں دی, توحید کی تعلیم کیوں نہیں دی. اس لیے یہ مخلوط تعلیم زہر ہے, سوٹ پوائزن ہے. لَأَن يُطْعَنَ فِي رَاسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ. لوہے کی کنگھی سے کسی کے جسم کو نوچ دیا جائے, یہ زیادہ آسان ہے کہ کسی اجنبی عورت کے جسم سے ہمارا جسم ٹچ ہو, کسی اجنبی عورت کے جسم سے ہمارا جسم ٹچ ہو. کتنی سخت وعید ہے. اختلاف یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار دیکھا کہ صحابیات مسجد سے نکل رہی ہیں, بیچ راستے سے چل رہی ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا لیس لکن ان تحققن الطریق اے ان تتوسطن الطریق, اے عورتیں بیچ راستے میں چلنا تمہارے لیے درست نہیں ہے. علیکن بحافات الطرق, راستے کے کنارے سے چلو. فکانت المرأة تلتصق بالجدران, عورتیں دیواروں سے چمٹ کر چلتی تھی. آج یہ تعلیم مخلوط تعلیم یہ ہمارے لیے تباہی و بربادی ہے. میں پورے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں شرم کرو. سپریم کورٹ کے ججوں نے شکایت کی ہے, میرے پاس ڈائریکٹ رپورٹ ہے, ہمارا رشتہ دار خود کام کرتا ہے وہاں, نامہ نگار ہے. کہاں کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے ہم سے کہا ہے, کیا کہا؟ مسلمانوں کب تک ہم تمہارا کیس لڑیں گے؟ تمہارے پاس کامیاب تعلیم گاہ نہیں ہے, تمہارے پاس ٹی وی اسٹیشن نہیں ہے, تمہارے پاس اچھے وکلا نہیں ہے, تمہارے پاس اچھے جج نہیں ہے. افسوس ہے یہ مسلمان ہیں جنہیں دے کے شرما یہود. اگر ہم مسلمان اپنے اختلافات کو ختم کر کے بیت المال کا نظام قائم کریں, قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ اچھے ڈاکٹر پیدا کریں, آئی پی ایس پیدا کریں, اچھے دیندار پیدا کریں, اچھے وکیل پیدا کریں. کہ اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا. بدلنے کے لیے اپنی فکر کو بدلو, اپنے خیال کو بدلو. قرآن و سنت کی تعلیم سے دنیا کی ہر تعلیم آسان ہو جاتی ہے.
میں اس کو مدلل کرنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عروہ نے سوال کیا, آپ نے قرآن و سنت کا علم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, شعر و شاعری عربی زبان سے سیکھی, یعنی کلام عرب سے سیکھا, لیکن من این لک هذه الجراحیہ, یہ سرجری کہاں سے آئی آپ کو؟ سرجن ڈاکٹر کیسے آپ بن گئی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہا انما علمنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سرجری کی تعلیم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. مزہ گرچہ ہو بارش کا, میری آنکھوں میں آ بیٹھو, سیاہی ہے سفیدی ہے, شفق ابر بارہ بھی, تمام مسائل کا حل قرآن و سنت موجود ہے, اسلامی تاریخ میں موجود ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے کیمسٹری بایولوجی کے پروفیسر اور بڑے بڑے سائنٹسٹ جو پیدا ہوئے, آپ اسلامی تاریخ میں دیکھو, یہ اسلام کی برکت ہے, قرآن و سنت کی برکت ہے, مسلمانوں کی خدمات کی برکت ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دہلی یونیورسٹی, جواہر لال یونیورسٹی اور پٹنہ یونیورسٹی میں بڑے بڑے پروفیسروں سے میرے روابط ہوئے اور میں نے ان کے بارے میں مطالعہ کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدرسوں میں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی ہے, اس کے بعد سارے علوم آسان ہو گئے. میں اپنے گھر کی بعض مثالیں ہیں لیکن میں اس کو حذف کر رہا ہوں. میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان بچیوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دو, انہیں رقیہ زینب کلثوم بناؤ, یہ تسلیمہ نسرین نہیں بنیں گی. اپنے بچوں کو نیک صالح بناؤ, صحابیات اور صحابی کی تاریخ بتاؤ. یہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے. جس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور سارے علوم آسان ہو جائیں گے. امام ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی کہ زید بن ثابت کے چچا کا نام تھا خارجہ بن زید. کیا نام تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لائے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے, اس کو اپنا خادم بنا لیجیے, اس کو قرآن بہت یاد ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا واقعی قرآن یاد ہے؟ کہاں فلاں فلاں صورت واقعی یاد ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن یاد ہو گیا اور قرآن میں اتقان ہے, تو آپ نے فرمایا تعلم لی کتاب یہود. اللہ اکبر, جاؤ یہودیوں کے پاس. کتاب سے مراد ان کی زبان مراد ہے, یعنی یہودیوں کے پاس جا کر عبرانی زبان سیکھو. اور ترمذی اور مسلم احمد کی روایت ہے, امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم السریانیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سریانی زبان یعنی انجیل کی زبان سیکھنے کی بھی تعلیم دی. کہتے ہیں فما مرت علی 15 یوما الا حدقت واصبحت ماہرا ومتمحرا ومتمکنا فی هذا العلم. 15 دن گزرنے سے پہلے میں ان کی زبان کا کیا بن گیا؟ بہت بڑا ماہر بن گیا. اللہ اکبر, اسپیشلسٹ بن گیا. یہ کس کی برکت ہے بھائی؟ کس کی برکت ہے؟ قرآن کی برکت ہے, قرآن سنت کی برکت ہے. اب دیکھ لیجئے بہت سے مدرسے کے طلباء جین یونیورسٹی میں جو بچے اس وقت خانہ کعبہ میں حرم مکی میں امام حرم کا خطبہ ترجمہ کر رہے ہیں, میں بہت سی باتیں حذف کرتا ہوں, کہیں کی بات نکل جاتی ہے, تو ان میں سے الحمدللہ 4 میں سے 3 وہ تھے جن کو میں نے خود پڑھایا ہے. میں ان میں سے ایسے آدمی کو جانتا ہوں جنہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی, اور ماشاءاللہ راج سبھا میں, لوک سبھا میں وہ ٹرانسلیٹر انگلش سے اردو اور اردو سے انگلش. یہ کس کی برکت ہے؟ قرآن و سنت کی برکت ہے. تو لہذا قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا اہتمام کیا جائے, لیکن پہلے اس کو صحیح عقیدے کی تعلیم دو, قرآن و سنت کی تعلیم دو, اسلامی تاریخ بتاؤ, اس کو سیرت بتاؤ, صحابیات مبشرات پڑھو عورتوں, اسلام کی بیٹیوں کا مطالعہ کرو. حسن الاسوۃ بما ثبت من حدیث بما ثبت من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا, آپ کو معلوم ہے ظہیر رحمانی میرے بھی استاد ہیں لیکن ہمارے شیخ کے پرانے استاد ہیں. انہوں نے کہا کہ جب نواب صدیق حسن خان کو اللہ نے دولت دی ملکہ بھوپال کے ذریعے, وہ بھی تو عورت تھی, اس نے پوری دولت قربان کر دی قرآن و سنت کی خدمت میں. اسی پیسے کو پا کر نواب صدیق حسن خان نے حیدرآباد میں بخاری مسلم اور دوسری کتابوں کا ترجمہ کروایا, حفاظ حدیث کی تعداد پیدا کی, حفاظ حدیث کی عظیم تعداد بنائی. کہتے ہیں ظہیر رحمانی رحمہ اللہ, میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے حدیثیں یاد کر لی, کسی نے بخاری کسی نے مسلم یاد کی. یہ عورت نواب صدیق حسن خان کو اللہ نے جو یہ نعمت ادا کی ملکہ بھوپال کے ذریعے, اس عورت کے ذریعے انقلاب آیا.
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتوں نے معاشرے کے اصلاح میں بڑے نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں۔ اسی حیدرآباد میں قیصری بیگم، کیا نام تھا؟ قیصری بیگم، اس نے اس زمانے میں آج سے 100 سال پہلے عرب قرآن میں کے موضوع پر اہم ترین کتاب لکھی، تفہیمات۔ کیا لکھی؟ تفہیمات۔ قرآن کے مضامین، بکھرے ہوئے مضامین ایک جگہ جمع کر دیا اس نے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح بچوں کی تعلیم کے لیے آپ نے ادارے قائم کیے، بچیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیجیے اور تعلیم سے پہلے تربیت کا اہتمام کیجیے۔ انشاءاللہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ بچیاں جہاں جہاں پڑھ کے جائیں گی انشاءاللہ وہاں ایمان کی روشنی جلے گی اور وہاں سے شرک و بدعات ختم ہوں گے اور حق پھیلے گا۔ لڑکیوں میں جو برائی ہے اور یہ فسق و فجور کی جو کثرت ہے، گھروں کے ماحول کو سنواریے، گھروں کے اندر بھی دروس کا اہتمام کیجیے۔ یہ نہیں کہ صرف لڑکی پر ہے۔ حفصہ بنت سیرین وہ عالمہ تھی، محدثہ تھی، باپ نے بیٹے سے قرآن کا علم حاصل کیا، اور میں نے پڑھا جرح و تعدیل کی کتاب میں محمد بن سیرین کے بارے تابعین میں ہیں، لیکن جب قرات کا کوئی مسئلہ آتا، قرآن کا کوئی مسئلہ آتا، اپنی بہن سے پوچھتے تھے۔ تو جب حفصہ بنت سیرین کے والد حفصہ اپنی بیٹی سے قرآن سیکھ سکتے ہیں تو آپ اپنی بچیوں سے کیوں نہیں سیکھو گے؟ آپ ان کو سکھاؤ، آپ گھروں میں بھی دروس کا اہتمام کرو، گھروں کے اندر بھی قرآن کے درس کا، حدیث کے درس کا، سیرت کے درس کا اہتمام کیجیے۔ انشاءاللہ یہ تبدیلی آہستہ آہستہ آئے گی۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، ہمارے اعمال میں استقامت دے، ہماری زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ و سلف صالحین کا رنگ و منہج غالب فرمائے۔ اور آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ جس کو جس طرح کی صلاحیت ہو اپنی صلاحیت کا استعمال اللہ کے دین کی تبلیغ میں لگائے۔ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا واجب ہے یا نہیں؟ 2 آدمی میں انصاف کر دو، کوئی سواری پہ سوار ہو رہا ہو اس کی مدد کر دو، راستے سے گندگی کو دور کر دو۔ آج مسلم علاقوں میں دیکھو، جہاں مسلم علاقے ہیں وہیں پہ گندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اتقوا اللعانین، 2 لعنت والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا 2 لعنت والی چیز کیا ہے؟ کہا الذی یتخلی فی طریق الناس وفی ظلہم، جو لوگوں کے راستے میں گندگی ڈالتا ہے یا جہاں لوگ سائے میں آرام کرتے ہیں وہاں گندگی ڈالتا ہے۔ تو گندگی نہ کریں بلکہ صفائی کریں۔ ہم الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ہم طہارت کا درس دینے والے، ہمارا عقیدہ پاک، ہمارا ایمان پاک اور ہماری نیت پاک اور ہمارا مسلک پاک۔ اگر ہم گندگی پھیلائیں گے تو پھر دنیا میں کتنی گندگی پھیلے گی۔ لہذا ہمارے سدھار سے پوری دنیا میں سدھار ہے، اور ہم بگڑ گئے تو پوری دنیا میں بگاڑ ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اذا ظہر القول وخزن العمل واختلفت الالسنہ وتباغضت القلوب وقطع كل ذي رحم رحمه فأولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ثم تلا قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم۔ حدیث طبرانی کی معجم میں یہ روایت بسند حسن موجود ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زبان کی مٹھاس بڑھ جائے گی۔ کیا ہو جائے گی بھائی؟ زبان کی مٹھاس بڑھ جائے گی۔ یکون فی آخر الزمان اقوام اخوان العلانیہ عداء السریرہ، زبان کے دوست ہوں گے اور دل کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ زبان کی مٹھاس بڑھ جائے گی، عمل میں کمی آ جائے گی، دلوں میں بغض آ جائے گا، دلوں میں بغض ہوگا، عداوت و دشمنی ہوگی۔ زبان سے اتحاد کے نعرے لگیں گے، رشتوں کو لوگ کاٹیں گے۔ رشتہ داری اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے، جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو رشتوں کو کاٹے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، غور سے سنو، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان قریب جب تم دین سے پھر جاؤ گے، ان قریب جب تم دین سے کیا ہو جاؤ گے؟ پھر جاؤ گے، ان تفسدوا فی الارض، تو زمین میں فساد کرو گے۔ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ مسلمان اگر بگڑیں گے، دین سے ہٹیں گے، پوری زمین میں فساد آئے گا، اور مسلمان سدھریں گے تو پوری دنیا میں امن اور شانتی ہوگی، جو تاریخ موجود ہے۔ اور اپنے رشتوں کو کاٹو گے، زمین میں فساد کرو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ان کو اندھا بنا دیا،
یعنی جب آپ قرآن و سنت پر عمل نہیں کرو گے اور آپ میں بگاڑ آئے گا تو اللہ حق بات دیکھنے سے محروم کر دے گا، وَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ بَصَرَهُمْ، بہرا بنا دے گا، گنگا بنا دے گا، نہ حق بات سننے کی توفیق ہوگی نہ حق کہنے کی توفیق ہوگی، اور اللہ تعالی ہمیں بہرا بنا دے گا، حق بات کہنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ لہذا یہ بہترین ذریعہ ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے ڈھال اختیار کرو اگرچہ کھجور کے خوشے ہی سے کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، اس حدیث کو میں نے پڑھا شیخ محمد بن عبد الوہاب کی حیات میں کہ اس حدیث کو انہوں نے اپنے استاد سے، ان کے استاد نے ان کے استاد سے، ان کے استاد نے ان کے استاد سے، یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنے استاد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کی سند پیش کی۔ وہ حدیث آپ کے لیے بھی ہے، کیا اس پر عمل کریں گے؟ وہ حدیث کیا ہے؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ قیل کیف یستعملہ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کو استعمال کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو خیر اور بھلائی کی توفیق دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے استعمال کرتا ہے؟ تو کہا مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ بڑا عظیم نیک عمل ہے کہ ہم دینی تعلیم کے پیغام کو عام کریں اور حلقات کو قائم کریں، جس طرح سعودیہ میں ان حلقات کے ذریعے انقلاب آیا، شرک و بدعات کا خاتمہ ہوا، حق کو لوگوں نے قبول کیا۔ اسی طرح اس دیش کی آزادی سے پہلے ہمارے علماء کرام نے اسی حیدرآباد میں اور اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے دینی حلقات قائم کیے۔ آج بچے کو کلمہ یاد نہیں، لیکن ولایت علی صادقپوری جو بہار سے چل کر پٹنہ میں آیا تھا، اس کی تاریخ پڑھیے کہ یہ لوگ جب شاہ اسماعیل شہید سید بریلوی کے ساتھ جب حج کے لیے جا رہے تھے تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو 8 سال 9 سال کے بچے جزء ام کے حافظ بھی ہوتے تھے اور اس کی تفسیریں اس کے ترجمے بھی معلوم ہوتے تھے۔ تو کیا وہ دن نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نر و نازک بے اثر۔ میں امید کرتا ہوں کہ صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ ہمارے بھائی عبدالعزیز نے اور ان کے دوسرے رفقا نے جو عزم کیا ہے اس ادارے کو آگے بڑھانے کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ من تقرب الی شبرا تقربت الی ذراعا من اتانی یمشی اتیت ہرولا۔ اور مشکلیں کچھ بھی نہیں، عزم جما کے آگے فیصلے آہنی دیوار گرا دیتے ہیں، اور کامیابی کے چمن تک وہی راہی پہنچا جس کے قدموں سے ٹپکتی ہے لگن کی خوشبو۔ اللہ تعالیٰ اس بستی پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے، اور اس پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت ملے، بلکہ پورے ملک پر اللہ امن و سلامتی کا ماحول قائم کرے، اور لڑکیوں میں جو بغاوت اور ارتداد کی جو لہر چل رہی ہے اللہ اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ہم نے گاؤں گاؤں بستی بستی گھوم گھوم کر مسلمانوں کو اخلاقیات اور ایمانیات کے درس دینے کی توفیق دے کہ جب تک ایمان صحیح نہیں ہوگا، عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، ہماری بچیاں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتی، کہ ایمان کی قوت سب سے بڑی قوت ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہو، صحیح توحید پر قائم رہو، تم سب سے بلند رہو گے، اور اللہ انہی کی مدد کرے گا جن کا عقیدہ صحیح ہے اور جن کا منہج صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صحیح دین پر قائم رکھتے ہوئے ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور جس طرح اللہ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے اللہ ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اللہ جنت کی بازار میں جمع فرمائے۔ اور جنت کی بازار کیا ہے بھائی؟ مسلم شریف کتاب الایمان۔ جنتیوں کی بازار کہاں لگے گی؟ جنت میں لگے گی جمعہ کے دن، اس کے بقدر دن رات تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ایسی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو جنت کی بازار میں جمع فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے ساتھ کے بعد پھر آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس حقیر سراپا تقصیر کو بلایا، جبکہ میرے فیملی کے حالات بہت ہی نازک ہیں اور سخت پریشانیوں کا میں شکار ہوں، صحیح طور پر بول بھی نہیں رہا ہوں۔ خصوصی طور پر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے لیے بالخصوص دعا کریں کہ اللہ ہم جس بے چینی اور پریشانی میں، جس فیملی پرابلم میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں راحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ سب کو اللہ جزائے خیر دے۔ فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔